جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی تو اس ملک میں عامر ضیاء کا راج تھا، آئین توڑ کے حکومت پہ ملک پہ قبضہ کیا تھا، اور اس ملک کے خواتین سے جو ان کے سیاسی، جو ان کے آئینی حقوق تھے، وہ ضیاء الحق عامر نے سلب کیا تھا. اور قانون کی نظر میں خواتین کا جو حیثیت تھی، قانون کی نظر میں وہ مرد کے عادی تھی. مطلب in the eyes of the law، قانون کی نظر میں woman was worth half that of a man. اور فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت سیاست نہیں کر سکتی، فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو غلط ثابت کی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم. پہلی بار مزدوروں کے حقوق اور کسانوں کے حقوق والد نے دلوایا، تو دوسری بار بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دلوائے، کسانوں کو حقوق دلوائے. اگر والد نے نوجوانوں کو حقوق دیا تو بیٹی نے انہی نوجوانوں کا حقوق بحال کیا، یونین سازی کا اگر والد نے ملک کو اٹامی قوت بنایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، بیٹی نے ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی، مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی. ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام شروع کیا، اور ملک کے کونے کونے میں نہ صرف عورتوں کو روزگار دلوائے مگر صحت کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی. اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس لیے کہ 90 کی دہائی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے، انڈر سی کیبلز دلوائی تھی. شہید محترمہ